الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی و بزرگی، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے. الغرض وہ جسے دینا چاہے، کائنات کی ساری طاقتیں مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی، اور وہ جسے روک لے، کائنات کی ساری حکومتیں مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہم کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ دور فتن اور مسلمان. موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے. ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، وحشت و دہشت گری کا ماحول ہے. ایک طرف ایک مسلمان اپنی نجی زندگی میں دین سے دور، اللہ سے دور، عبادتوں میں اخلاص و للہیت، خشوع و خضوع کا فقدان ہے، تو دوسری طرف اس عارضی دنیا کے حصول میں انسانوں کا ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا عام ہے. اور اسلام اور مسلمانوں کو
وقفے وقفے سے بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اس حالت کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر وہ زمانہ آئے گا کہ دوسری اقوام کے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے کیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہماری جو دعوتیں ہو رہی ہیں اور جس میں مہمانوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے کہ رات میں تاخیر سے 12 بجے 1 بجے جو کھلانا ہے، تو وہ جو ماحول ہوتا ہے، اس وقت کا جو منظر ہوتا ہے، واقعی تکلیف دہ منظر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ پیارے نبی نے کہا کہ ان قریب تم پر وہ دور آئے گا، وہ زمانہ آئے گا کہ دوسری اقوام تم پر یعنی مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت دنیا والوں کی نظر میں سمندر کے اوپر جو جھاگ آتا ہے، یعنی اس طرح کی حیثیت ہوگی۔ دکھنے میں تو بہت زیادہ ہے لیکن وزن میں کچھ نہیں ہے، حیثیت میں کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہماری حالت ہو جائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، وہن تم کو لگ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ جو لوگ فون استعمال کریں برائے مہربانی جمعہ کے آداب کا خیال کیجئے، مسجد کا آداب کا خیال کیجئے، فون استعمال مت کیجئے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ حب الدنیا، آج دیکھ لیجئے کہ ہر آدمی اس عارضی دنیا کے پیچھے اس طرح لگا ہوا ہے کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مستقبل میں پیش آنے والے سارے واقعات، قیامت تک ہونے والے سارے حادثات آپ نے بیان فرمائے۔ جس کو یاد رکھنے والوں نے کچھ واقعات یاد رکھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی پیشن گوئی کی، جن حالات کی پیشن گوئی کی، اس میں سے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فتنہ آزمائش، امتحان کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر شرعی اصطلاح میں اگر ہم اس کا معنی کریں گے تو ایسے حالات جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، ایسے حالات جو ہم عبادت کرنا جہاں پر مشکل ہو جائے، یا ایسا حادثہ یا ایسے واقعات جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، ہمارے عقائد کے لیے چیلنج بن جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ کہ آدمی اس حادثے سے متاثر ہو کر، ان واقعات سے متاثر ہو کر، ان حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، اپنے عقیدے سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے، تو ان کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تقارب الزمان، کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ جلدی گزر جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے، آج بھی سال کے 12 مہینے ہیں،
پہلے بھی مہینے کے 30-29 دن ہوا کرتے تھے، آج بھی 30 اور 29 دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عمروں سے برکت چھین لی جائے گی، لوگوں کے عمروں سے برکت چھین لی جائے گی، لوگوں کے اوقات فضول کاموں میں زیادہ صرف ہوں گے۔ آج دیکھیے نا، ہر ایک کو یہی شکایت ہے کہ وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ دن میں اس کے کئی گھنٹے فونوں پر ضائع کرے گا، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک اور نہ جانے کن کن سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرے گا، لیکن دینی اجتماعات میں شامل ہونا اس کے پاس وقت نہیں ہے، عبادات اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اتقارب الزمان، لوگوں کے زندگیوں سے یعنی ان کے اوقات سے برکت چھین لی جائے گی، حرص و ہوس عام ہو جائے گا، حرص و ہوس عام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بدکاریاں عام ہو جائے گی۔ موجودہ دور کا جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بے حیائی، برائی، فحاشی، عشق و محبت کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ موجودہ دور کا جو فتنہ ہے، بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ عشق و محبت کا فتنہ، کہ آدمی کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے، کمزور اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ کمزور کس اعتبار سے؟ کیا جسمانی اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اب سوچنے فکر کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں۔ یہ آیت جو سورہ میں، سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ النساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں شہوات کے معاملے میں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان اس معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد لوگوں پر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ جو ہے عورت کا فتنہ ہے۔ اس میں عورتوں کی تذلیل نہیں ہے، لیکن ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، وہ عورتیں جو بے حیائی پھیلاتی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آدمی کے لیے یقیناً فتنہ ہے۔ آج دیکھیے نا، کئی مسلم نوجوان، یہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان کسی کی محبت میں، کسی دوسرے مذہب والوں کی لڑکی کے محبت میں آ کر کبھی کبھار اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کئی ایسے مسلم لڑکیاں ہیں جو کسی نوجوان، غیر مسلم نوجوان کے محبت میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے بھی سمجھوتا کر لیتی ہیں، اپنے عقیدے سے بھی سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے قریب لوگ بدکاری عام ہو جائے گی، دنیا کی معمولی عوض کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الحرج، کہ حرج یعنی قتل و غارت گیری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے قریب جب لوگ جب ان کے اندر 5 چیزیں آ جائیں گی تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ اللہ کے عہد کو، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑنے لگیں گے، یعنی اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑنے لگیں گے، تو إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کی
ان کے پاس جو املاک ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، ان پر قبضہ کر لیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ موجودہ دور دیکھیے کہ مسلمان دین سے کتنے دور ہیں، نبی کی تعلیمات سے کتنی دور ہیں، نبی کی سنتوں سے کتنی دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا کہ جو ہماری املاک پر قبضہ کر لیں گے، ناجائز قبضہ کر لیں گے اور پھر سے ڈرائیں گے مختلف قوانین نکال کر، کبھی CA/NRC کا قانون، کبھی وقف بل ترمیم کا قانون، یا ہمارے مساجد پر قبضہ، یا ہمارے اوقافی جائیداد پر قبضہ۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا کہ تمہاری املاک پر ناجائز قبضے کریں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب امت کے حکمراں، امت کے علماء کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی تعبیر اپنی منمانی تعبیر کریں گے امت کے علماء اور امت کے حکام، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ تو محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گویاں فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ پیارے نبی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ویل للعرب، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب، لا الہ الا اللہ، عربوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی جو ہے انگلیوں سے ایسا دائرہ بنایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے دیوار میں اتنا سوراخ کر چکے ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول انہلکو وفینا الصالحون، کیا اللہ کے رسول ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہمارے اندر یعنی ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، کیا اس وقت بھی ہم لوگ ہلاک کیے جائیں گے؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں نیک لوگ ہیں تب بھی ہلاک کیا جائے گا کہ جب برائیاں عام ہو جائیں، بدکاریاں عام ہو جائیں، جب بدعمالیاں بڑھ جائیں، لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اگرچہ کہ ان کے درمیان نیک لوگ موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگا، ظالموں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں پر، نیک لوگوں پر بھی وہ عذاب آئے گا۔ جب یہ فتنے نازل ہوں گے، فتنے کیسے نازل ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دی، التی تموج کموج البحر، کہ فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے سمندر میں موجیں ٹھاٹ مارتی ہیں، اتنے خطرناک۔ بعض حدیث میں آپ نے کقطع اللیل المظلم، یعنی رات کی جو اندھیری ہیں، اندھیری ٹکڑیاں ہیں، ان سے مثال دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بعض احادیث میں پیارے نبی نے کہا التی تموج کموج البحر، بارش کے قطروں کی طرح یہ فتنے نازل ہوں گے، یعنی فتنے ہر گھر پر فتنہ نازل ہوگا، کوئی جیسے جس طرح بارش کے قطروں سے، بارش کے بوندوں سے
کوئی گھر محفوظ نہیں رہتا ہے، اسی طرح یہ فتنے ایسے نازل ہوں گے، ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا، ہر گھر میں ہر کمرے میں فتنہ داخل ہوگا۔ دیکھیے ذرا اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے، اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے کہ تنہائی میں ہم نے کتنے فلمیں دیکھی ہوں گی، تنہائی میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ التی تموج کموج البحر، کہ یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہوں گے، ہر گھر میں بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے۔ فتنوں کو دیکھ کر عقل مند لوگوں کی عقل بھی جواب دے جائے گی، ایمان والوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے وقت انسان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ان فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا، تعلیمات پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آدمی ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ دیکھیے ہر طرف بے حیائی کا ماحول ہے، آج نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ آج کوئی اخبار، کوئی چینل، کوئی جو ہے جس میں ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے بے حیائی کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ تو ایسے دور میں اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ وہ نوجوان جو ایسے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، پڑھ کر اپنی نوجوانی کو بے داغ کر رکھتا ہے، تو واقعی اس دور کا وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے نوجوان لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اپنے عزت و آبرو کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس دور کے وہ اللہ کی ولی ہے، وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا ولی ہے، جو اس پرآشوب دور میں رہ کر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، اور اس دور میں عمل کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس دور میں عمل کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرتی الیہ، کہ فتنوں کے دور میں، قتل و غارت گری کے دور میں اگر کوئی عبادات کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی ہجرت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ ہجرت کرنے کا ثواب ہے کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کہ آدمی کوئی اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ العبادۃ فی الحرج کہجرتی الیہ، کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح ان فتنوں کو دیکھ کر ایک مسلمان کی حالت کیا ہوگی کہ ان فتنوں کو دیکھ کر آدمی قبرستان سے گزرے گا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، کہ کاش اس قبر میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ان فتنوں کو دیکھ کر آدمی اتنا گھبرائے گا، پریشان ہوگا، ایمان کے لیے جب چیلنج ہوئے گا، آدمی قبرستان سے گزرے گا، قبرستان سے گزر کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ خواہش کرے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، کہ کاش اس صاحب قبر یعنی اس قبر میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں قبرستان کا جو ڈر، قبر کا جو ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ قبر کا وہ ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ قبرستانوں کو آج سجایا جاتا ہے، قبرستانوں میں آج میلے لگائے جاتے ہیں، قبرستانوں میں کھیل کود کے جو ہے تماشے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قبرستان جا کر ہم وہاں اپنی موت کو ہم کو یاد کرنا تھا، لیکن آج انسان اتنا جری ہو گیا، انسان کے دل سے اللہ کا خوف اتنا
چلا گیا کہ انسان قبرستان میں قبر پر بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، قبر پر بیٹھ کر جرائم کرتا ہے، قبر پر بیٹھ کر کرائم کرتا ہے، وہاں شراب پی جاتی ہے، وہاں جوا کھیلا جاتا ہے، وہاں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ قبرستان کا جو ڈر تھا وہ ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر دور میں لوگ قبرستانوں کے پاس سے گزریں گے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر انسان خواہش کرے گا کہ کاش اس جگہ اگر میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ان فتنوں سے گھبرا کر انسان اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ لوگوں وہ فتنے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، وہ وقت آنے سے پہلے۔ کیوں؟ کیسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، لیکن فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو بستر پر سوئے گا ایمان کی حالت میں، جب صبح کرے گا تو ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، کافر ہو کر اٹھے گا۔ بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن جب لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب لوگوں کو پانی پلائیں گے تو ایسے ہی لوگ وہاں پر پیارے نبی کے پاس جائیں گے تو فرشتے جب ان کو روک لیں گے، پیارے نبی کہیں گے کہ میری امت ہے آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں کی ہیں۔ موجودہ دور کا ایک فتنہ دعات الی النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں گے، ایسے دعات ہوں گے، ایسے داعی ہوں گے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں گے، اور یہ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے حق کی طرف بلانے والے، حق کی طرف بلانے والے داعی بھی ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، شرک و بدعات کی طرف بلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ آخری دور میں عمل کم ہو جائے گا، لوگ باتیں زیادہ کریں گے، عمل کم ہو جائے گا، لوگ باتیں زیادہ کریں گے۔ آج دیکھیے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے لوگوں کی اصلاح کروں، ہر کوئی دین کے معاملے میں اگر بولنا ہے تو ہر کوئی بولے گا، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، باتیں کرنا ہے، تقریر کرنا ہے، ٹھہر کر لمبی لمبی تقریریں کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، اعمال کے معاملے میں زیرو ہے۔ دعات الی النار، یہ جتنے فلم اسٹار ہیں یہ سب جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلائے جائے، برائی پھیلائے جائے، یہ سب دعات الی النار ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدات یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، کہ لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں
جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا، عہدہ دیا، منصبہ دیا، تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آدمی اگر تکبر کرتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن پھر بھی اگر تکبر کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب عمل کم ہو جائے گا، لوگ باتیں زیادہ کریں گے۔ تو ان فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان مصائب، مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں ضرور ہوتا ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایک مومن کو اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ پیارے نبی، لوگ آ کر ایک صحابی سے، حجاج بن یوسف، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی حجاج بن یوسف کے ظلم و زیادتی کی، کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، ظالم بادشاہ گزرا ہے، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو لوگ آ کر شکایت کیے کہ کیوں ہم پر اتنا ظالم مقرر کیا گیا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ اصبروا، صحابی نے کہا کہ اصبروا فإن اللہ لا یأتی، کہ صبر کرو، کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس کے بعد جو دور آئے گا اس سے بھی خطرناک دور آئے گا۔ اب جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے آگے جو آنے والے فتنے، ان سے بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ جب بڑے بڑے فتنے آئیں گے تو ہمیں یہ جو فتنے ہیں معمولی معلوم ہوں گے۔ جو فتنے آئیں گے ایک کے بعد دوسرے جو فتنے آئیں گے تو آدمی ان فتنوں کو دیکھ کر سمجھے گا یہ فتنہ تو بہت چھوٹا تھا۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے جذبات میں آ کر، جب ظلم و زیادتی ہو رہی، کہ آدمی جذبات میں آ کر ایسے فیصلے نہ کرے کہ جس سے وہ خود ذلیل ہو۔ پیارے نبی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ کوئی کسی مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے سوال کیا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ، کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُهُ، يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُهُ، کہ آدمی ایسے مصائب، ایسے فتنوں کا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہوگی۔ تو جذبات میں آ کر ایسے فیصلے نہ لیں کہ جس سے ہم کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی۔ خود نماز میں ہر تشہد میں ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، مختلف فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں،
کہ جو ظاہری فتنے ہیں، باطنی فتنے، کچھ فتنے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ آج دین کا نام لینے والے بھی آج بہت لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان آج شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ کیسے؟ کہ آج یوٹیوب پر دین کی باتیں کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں عربی زبان نہیں آتی، وہ لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان لوگوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، جنہیں عربی زبان ٹھیک سے نہیں آتی، وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کو دیکھنے والے، سننے والے، ان کے لاکھوں میں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ لیکن علماء بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ دین آپ کس سے لینا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جو جاہل ہیں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دعا کرنے ظاہری اور فتنی، جو فتنے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور جو فتنے سمجھ میں نہیں آتے ہیں،